حضرت جریر یا جریر بن عبداللہ بجلی یا بجلی احمسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو رمضان کے 10 ہجری میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی، اسلام لائے اور مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا شرف ملا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بیعت بھی لی اور اس بیعت کو بہت سارا خوب اس بیعت کو یعنی نبھایا۔ آج ہوتا ہے نا جیسے مرید اپنے پیر سے بیعت لیتا ہے، پھر بیعت لیتے وقت پیر صاحب ان کو کچھ وصیتیں نصیحتیں بھی کرتے ہیں کہ ان کاموں سے بچنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ میری تم لوگ کو کیا ہے وصیت نصیحت ہے، اور یہ بیعت کا اصول ہے کہ جو پیر صاحب کہے وہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ حضرت سیدنا جریر یا جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو حضور علیہ السلام سے بیعت لی، تو حضور علیہ السلام نے ان کو مریدی میں قبول بھی کیا اور بیعت بھی کی۔ اس بیعت کو ایسا تو نبھایا کہ تاریخ نے ان کو یاد رکھا۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نہ ایک اونٹ لے کر آیا، کتنے میں 300 میں، اور وہ اونٹ یا گھوڑا لے کر آیا 300 میں، اور وہ گھوڑا یا اونٹ اتنا تو خوبصورت تھا کہ اس کی رقم جو ہے نا 300 سے زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ تو مالک نے دیکھا کہ کتنے میں خریدا ہے، تو اس غلام نے کہا کہ اے آقا 300 میں، کہا کہ مجھے دکھاؤ کس سے خریدا ہے۔ جب لے کر گئے نا حضرت سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے کتنے 800 اور نکال کر اس کو دیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ دراصل میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنے تحت کوشش کرنا مسلمان تم سے خوش ہو، ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں نوازا ہے لوگوں پر، مسلمانوں پر نوازنا، ان کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کرتے رہنا۔ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے وقت یہ کیا عہد کیا تھا، اس عہد کو نبھا رہا ہوں۔ تو یہ گھوڑا یا اونٹ تمہارا 300 کا نہیں بنتا، کم از کم اس کی کیا ہے 1000 سے یا 100 سے زیادہ ہی لگتی ہے، تو اسی لیے میں تمہیں یہ 8 دینار اور دے رہا ہوں تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور کچھ نہ کچھ فائدہ تمہیں ملے۔ میں تم سے یعنی زیادہ تر ایسے نہیں مجبوری کسی کی خریدنا۔ آج ہوتے ہیں نا جیسے کسی کی چیز ہوتی ہے 2 لاکھ روپے کی، مثال کے طور پر آج سمجھانے کے لیے 2 لاکھ روپے کی، لیکن وہ مجبوری میں آ کر 50,000 میں بھی بیچ رہا ہے، تو ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ ہم اگر 50,000 میں خریدیں گے نا تو وہ ہم نے اس کی مجبوری خریدی ہے۔ اصل قیمت جو ہے نا وہ لگا کر اگر بندہ خریدتا ہے تو یہ ہوتی ہے اصل قیمت، لیکن اگر اس نے مجبوری میں قیمت کم کی ہے، ہم نے خرید لیا، تو ہم نے وہ چیز نہیں بلکہ کہ اس کی مجبوری خریدی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کرنا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور کر دینا، ہر اعتبار سے کیا ہے اپنے سے لوگ جو مجبور ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہمیں کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ ان باتوں پر آپ لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرت سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تو خوبصورت تھے کہ اس امت کا آپ کو کیا یوسف کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے نا، کہ کہتے ہیں کہ بھئی عرب کی عورتوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے صحابی رسول حضرت سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت تھے، اتنے تو خوبصورت تھے کہ اس امت کا آپ کو یوسف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے عدل و انصاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو خیر خواہی ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ بھلائی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن یہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ ایسا تو اسلام کا حسن ہے کہ کسی غیر کو یہ چیز نہیں ملی۔ آج معاشرے کو خیر خواہی کی بڑی حاجت ہے۔ آج آپ اگر معاشرے میں گھوم لینا
تو معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ جو آپس میں لوگ لڑتے ہیں نا، وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ حقوق کے لیے. بھئی یہ اس کے اوپر میرے اتنے پیسے، یہ اتنا میرا حق بنتا ہے، وہ دے نہیں رہا میرا. حالانکہ حق میرا بنتا ہے شرعی طور پر، عقلی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، ہر اعتبار سے میرا اس پر یہ حق بنتا ہے، لیکن یہ میرا دے نہیں رہا. لیکن اسلام کا اسلوب دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے نا تو ان کو خیر خواہی کرو، اس کو اپنا بھی دے دو. آج کل ہمارے معاشرے میں جس کا حق ہوتا ہے وہ ہی نہیں دیتا. خیر خواہی کرنا تو اور بڑی بات ہو گئی نا. خیر خواہی تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا تنگ دست ہے، پریشان ہے، اس کی اپنے پلے سے مدد کر لینا، ہر اعتبار سے اس کی مدد کر لی تو وہ کیا خوش ہو گیا، یہ ہوتی ہے خیر خواہی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حقوق بنتے ہیں، لیکن کیا پھر بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ دیتے نہیں ہیں ان کو. تو کیا ہے، یہ زمین کے اوپر لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو عدل و انصاف نہیں کرتے نا، جیسے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ناب تول میں کمی کیا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کر دیا. آج اس امت کے اندر جتنی ساری یہ جو عدل و انصاف نہیں ہو رہا نا، ان کے وہ حال بھی قیامت والے دن ایسا ہی ہوگا. کیوں کہ آج ان کے پاس جو یہ عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے. اگر نہ ہوتی ان کی رحمت درمیان میں ابھی آگ لگ جاتی دونوں جہاں میں. آج جو یہ عدل و انصاف یا لوگوں کے ساتھ برا کرنا یا لوگوں کا حق مارنا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ آج دنیا کے اندر کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ظاہری طور پر ہے تو بڑے لوگوں کے لیے، چھوٹے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے نہیں. تو لوگ کیا ہے اس وجہ سے بہت سارا کر لیتے ہیں، تو ان کو آخرت کے اندر نا یہ پھنس جائیں گے.